السلام علیکم. پروگرام براس ٹیکس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں آپ کی ہوسٹ ہنا معراج اور ہمارے ڈیفنس اسٹریٹجک ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم زید صاحب. پروگرام کا ٹاپک ہے ہندو زائنزم اینڈ تھریٹس ٹو پاکستان. آج اسی پروگرام کا چھٹا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں. پچھلے پروگرام کو ہم نے کنکلوڈ کیا تھا ڈسکس کرتے ہوئے دا ایئر 1980. انفیکٹ ہم نے اس پورے ایرا کو ڈسکس کیا تھا 80s کو. آج اسی سے آگے کی بات کریں گے. زید صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ انالیسس اسٹارٹ کریں اپنا فارملی اور تھوڑا سا پچھلا سمرائز کرتے ہیں. دیکھیے ہنا ہم نے پچھلے پروگرام میں پرائمریلی 1980s کا ایرا ڈسکس کیا تھا. دیٹ واز دا ٹائم جب پاکستان واز ایگریسولی انگیجڈ ان افغانستان جہاد, اور اس سارے دور میں پاکستان کی فارن پالیسی, ہماری ڈیفنس پالیسی, دنیا میں ہمارا کیا رول تھا, وہ تمام معاملات ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیے تھے. آج اسی سے ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہم کرنا چاہیں گے. دیکھیے ہمارے ہاں بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں اختلافات کی وجہ سے لوگ کسی بھی لیڈر کی اچھائیاں درگزر اور اگنور کر دیتے ہیں اور اس کی برائیوں کو زیادہ ابھارا اور اچھالا جاتا ہے. پاکستان کو بعض تو ایسے لیڈرز ملے ہیں جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہا ہے پاکستان کو بہتر بنانے میں. ہم لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد سے لے کر 1957 تک تقریباً وہ ایرا ہمارا کنفیوزڈ ایرا تھا. یعنی لٹرلی حال یہ تھا کہ مفلوج اور ایک اپاہج لوگوں کو بھی پاکستان کا صدر بنایا گیا, اور جن کی حکومت لٹرلی ان کی امریکن سیکرٹری چلاتی تھی کہ وہ ایسے مفلوج سربراہ تھے پاکستان کے کہ جن کے الفاظ ان کے سٹاف کو سمجھ میں نہیں آتے تھے, اور وہ امریکن سیکرٹری جو مرضی کہہ دیتی تھی وہ قانون بن جاتا تھا. یعنی اس حد تک بھی ہمارا برا حشر ہوا. بیچ میں فوجی حکومتیں بھی آئی ہیں, سیاسی حکومتیں بھی آئی ہیں. نہ کوئی فوجی حکومت مکمل بری تھی پاکستان کی پالیسیز کے حوالے سے, نہ اس میں ساری خامیاں تھیں, نہ ساری خوبیاں تھیں. 100% سکسیسفل. یہی سیاسی جماعتوں کا حال بھی رہا ہے, اور سیاسی لیڈرز کا بھی. ہمیں اگر پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے تو ہمیں ان تعصبات سے اوپر اٹھنا پڑے گا. ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ ان تمام معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے لیڈرز نے کہاں پہ اچھائیاں کی پاکستان کے ساتھ اور کہاں برائیاں کی. کیونکہ جب تک ہم تعصب کی اینک لگا کے ان معاملات کو دیکھیں گے, اور سب سے بڑی کیجولٹی تعصب کی یہ ہوتی ہے حقیقت چھپ جاتی ہے, سچ چھپ جاتا ہے. 1965 سے لے کر 1971 کے انوائرمنٹ تک وہ ایوب خان کا دور تھا, اس کے بعد یحییٰ خان کا دور آیا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کردار تھا, اس میں بڑا رول تھا ان کا, تاشقند ڈکلیریشن سے لے کے 71 کے فال تک. اور ان کا وہ کردار اس دور میں پاکستان کے لیے خاصا تشویشناک تھا. یعنی اس میں خاصی باتیں ایسی تھیں کہ جو سخت قابل اعتراض تھیں, اور اس پہ خاصی آرگومنٹس, خاصی بحث, خاصی ڈیبیٹس لوگوں نے کی, اور لوگوں کی اس پہ بڑی سخت رائے بھی ہے بہت ساری چیزوں پہ. ہم نے اپنے جو پچھلے پروگراموں میں بہت ساری باتیں کی ہیں, اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا رول رہا ہے. مگر ہم یہ بھی کریڈٹ دینا چاہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو کہ آج جو پاکستان کا دفاع ہے, آج جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے, جو 80s کی دہائی میں پاکستان نے اسٹرینتھ حاصل کی, جو مضبوطی حاصل کی, اس میں بہت بڑا اور گہرا تعلق ذوالفقار علی بھٹو کی اگریسو پالیسیز کا بھی. نیوکلیر پروگرام فار ون. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بعد ملٹیپل کام کیے, گو کہ اس سے پہلے جیسے ہم نے عرض کیا کہ 65 سے 71 کے دوران ان کا کردار مشکوک تھا. ان کی وجہ سے خاصا نقصان ہوا, کیونکہ وہ ان سیاسی جماعتوں میں شامل تھے جنہوں نے ایوب کی مخالفت میں مجیب کا ساتھ دیا. لیکن 71 کے بعد ان کا کردار بدل گیا. انہوں نے شاید اپنی غلطیوں کا کفارہ بھی ادا کیا, یہ کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی, اور واقعی کچھ بہت اچھے کام کیے. ہم کھل کے بات کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کرایا. بلوچستان میں افغانستان کی طرف سے بغاوت برپا ہو چکی تھی. اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سب سے پہلے ڈیرنگ انیشیٹو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. انہوں نے روکا اس کو, اس فساد کو جو افغانستان کی طرف سے برپا ہو رہا تھا. پختونستان کا مسئلہ آسمان پہ کھڑا ہو گیا تھا, یعنی ہمیں ایک کرائسس برپا ہو گیا تھا پاکستان کے لیے. پشتون سب نیشنلسٹ اگین وہی افغانستان سے مدد لے کے ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو وہاں پہ روکا جا کے, اور پشتون سب نیشنلسٹ کے خلاف غداری کے مقدمات بھی بنائے. مسلم دنیا میں پہلی مرتبہ عالم اسلام کی OIC کانفرنس کرائی, جو لاہور میں انہوں نے کانفرنس ارینج کرائی 74 کی مشہور, اور اس کے اندر ایک پاکستان کا بڑا میجر رول نکل کے سامنے آیا. بھٹو نے یہ کوشش کی کہ اسلامی ملکوں کا اکنامک بلاک اور ملٹری بلاک بنایا جائے. وہ بڑے اچھے کام تھے ان کے, لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر بڑی شدید سیاسی غلطیاں بھی کی. یعنی انہوں نے جس انداز سے داخلی معاملات کو چلایا, ظاہر ہے وہی آخر میں ان کے زوال کا باعث بنا. اسی طرح 80s کی جو پوری دہائی ہے وہ جنرل ضیاء کا دور تھا. اگین وہی بات کہ لوگوں نے سیاسی اختلافات کی وجہ سے ان پہ
ان کی تمام اچھائیوں کو درگزر کر دیا، تمام اچھائیوں کی طرف دیکھنا ہی بند کر دیا. جو بات ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کی اس سے زیادہ اگریسو فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی کبھی ہماری تاریخ میں بلڈ نہیں ہوئی تھی جتنی اس 80s کی دہائی میں ہوئی تھی. وہ پورا پروگرام ہم نے پچھلا ڈسکس اس پہ کیا. یعنی ہم اس وقت OIC، اس وقت حال یہ تھا کہ عالم اسلام نے پاکستان کو آگے کر دیا تھا ایز اے لیڈر آف دا مسلم ورلڈ. یونائٹڈ نیشنز میں مسلمانوں کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے کسی کا انتخاب کرنا تھا تو تمام مسلمان ممالک نے درخواست پاکستان سے کی اور جنرل ضیاء گئے OIC کی مسلمان امت کی طرف سے UN میں نمائندگی کرنے کے لیے، اور پہلی دفعہ UN میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی. اسی طریقے سے جیسے ہم نے عرض کیا ایران عراق کا مسئلہ ہو، مصر کو باہر نکالنے کا مسئلہ OIC سے، ان تمام جگہ پاکستان رول ادا کر رہا تھا. ہم پورا کریڈٹ دیں گے بھٹو کو، اس کا انیشیٹو پاکستان کی طرف سے بھٹو نے لیا تھا اور جنرل ضیاء نے اس پالیسی کو کنٹینیو کر کے میراج پہ پہنچایا. اسی طرح نیوکلیر پروگرام بھٹو کا شروع کیا تھا اور جنرل ضیاء نے اس کو میراج پہ پہنچایا. آپس کے اختلافات کے باوجود پاکستان کے معاملے میں یہ پالیسیز، فنڈامنٹل پالیسی جو پاکستان کی سیکورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے، اس کو تبدیل نہیں کیا گیا. اور وہ تو بڑی اگریسو پیریڈ تھا ہمارا کہ جب ہم نے انڈیا کو بھی ایک طرف روکے ہوا تھا، روس کو تو ہم نے توڑ کے ہی ختم کر دیا، امریکہ کے ساتھ بھی پیرٹی پہ ہم نے بات کی ہوئی تھی، چین کے ساتھ ہماری دوستی تھی، اور OIC اور مسلم امت کے ہم لیڈر بن چکے تھے. ڈیفیکٹو لیڈر پاکستان واز ریکگنائزڈ اینڈ ایکنالجڈ بینگ اے نیوکلیئر پاور، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اگریسو پالیسی ہماری اس وقت کی حکومت نے اڈاپٹ کی تھی ایز اے اسٹرینتھ تھی ہماری. اسی وجہ سے اسرائیل نے اور انڈینز نے اس وقت شدید حملے کیے، کوششیں کی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے. وہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں. 88 میں جنرل ضیاء کا کریش ہو جاتا ہے. اب ہم یہاں پہ کچھ داخلی سوال اٹھانے کی بات کریں گے. دیکھیے ہمارے ملک کا صدر تھا، وہ کسی کو بھی کوئی اختلاف ہو، 29 فوجی افسر اس کے ساتھ گئے. امریکیوں کی تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کریش کی انکوائری رکوائی انہوں نے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے اندر اسرائیلی انوالوڈ ہیں، انڈینز انوالوڈ ہیں. ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا گنٹر ڈین، اس نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا، جس کی وجہ سے گنٹر ڈین کو پاگل ڈکلیئر کر کے نوکری سے نکال دیا. آپ نے بتایا. ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں اتنی حکومتیں آئی ہیں، پاکستانیوں نے کیوں نہیں انکوائری کروائی اس کریش کی؟ کیا اسرائیل کو اتنی آزادی ہے کہ ہمارے ملک میں آئے، ہمارے ملک کے صدر کو اور اس کے ساتھ 29 افسروں کو شہید کرے، ہمارا جہاز کریش کرائے اور اس کے بعد خاموشی سے نکل جائے، اور ہمارے ملک میں اس کا اتنا انفلوئنس ہو کہ اتنے برس گزرنے کے بعد اس کی انکوائری نہیں کرائی جا رہی؟ تو آپ کے خیال میں کیوں نہیں کرائیں؟ یہ بڑا تکلیف دہ سوال ہے، کیونکہ اس کے بعد اتنی زیادہ سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں جن کا اتنا پولیٹیکل ڈیوائڈ سے تعلق ہے. اس کے بعد بے نظیر کی گورنمنٹ آئی، پھر نواز کی گورنمنٹ آئی، پھر کیئر ٹیکرز گورنمنٹ آئی، ملٹیپل گورنمنٹس آئیں بے نظیر اور نواز کی، اس کے بعد فوجی حکومتیں بھی آئیں، لیکن انکوائری کیوں نہیں کرائی جاتی؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے، انکوائری نہیں کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پھر اپنی غلطی سے سیکھا کچھ نہیں. اگر کوئی سیکورٹی بریچ ہوا تھا ہمارے سرحدوں میں، ہمارے وجود میں، ہم نے اس کو معلوم کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے، اور جس طریقے سے بات ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے کفارے بھی ڈیو ہیں. وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جنرل ضیاء کو کس نے کریش کیا تھا، کون رسپانسبل تھا، اور یہ بات اگر ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ اسرائیل انوالو تھا اس کے اندر، تو اسرائیل کے خلاف ایک ڈکلیئرڈ فورن پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم بھی اسرائیل پہ اسی طرح، اب اسرائیل کو ایک ڈکلیئرڈ دشمن کے طور پر ہمیں شامل کر لینا چاہیے. On the lines of Iran. دیکھیے ہم عرض کریں آپ کو، پاکستان جب امریکہ کا دوست تھا، 68 کی آئی تھنک آلموسٹ کی بات ہے، شاید اس سے پہلے کی، کہ پشاور میں پاکستان نے امریکہ کو ایک بیس دیا بڈابیر کا ایئر بیس امریکہ کے پاس تھا. یہاں سے امریکن نے U-2 کے جاسوس طیارے کی فلائٹ کی جو پورا روس کراس کر کے روس کی فوٹوگرافی کر رہے تھے، جاسوسی کر رہے تھے. گیری پاورز اس کا پائلٹ تھا. اس جہاز کو روسیوں نے مار گرایا. جب روسیوں کو یہ پتا لگا کہ یہ پشاور سے فلائٹ اڑی تھی، تو روسیوں نے پاکستان پر ریڈ مارک لگا دیا کہ آئندہ نیوکلیر اسٹرائک پاکستان پر کی جائے گی. زید صاحب اس وقت ہوا ایک بریک کا، ہم یہی بات دوبارہ کنٹینیو کریں گے مگر بریک کے بعد.